لو سمحت. سم. لو سمحت. سم. لو سمحت سم. لو سمحت سم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو میرا نام ہے عبدالواجد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود واجد. تو دوستو ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی ایک نیا کنٹینٹ لے کر آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوا ہوں. کنٹینٹ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے یا پولیس آپ کو تحویل میں لیتی ہے، تو اس میں بولی جانے والی جو عربک ہے جو کہ کافی مشکل ہے، اس کو میں نے بڑے ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آپ لوگوں کے پاس آ جائے، تو کم سے کم ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو اتنی عربک تو آنی چاہیے کہ آپ سچویشن کو ہینڈل کر سکیں. تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور مزید ڈیٹیلز حاصل کریں کیونکہ داخلے جاری ہیں اور کورسز دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں اور لوگ آن لائن عربک سیکھ کر اپنے کیریئر کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بنا رہے ہیں. تو اس موقع کو ضائع مت ہونے دیں، جلدی سے عربک سیکھیں اور آگے بڑھیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے ویڈیوز آپ لوگوں کو کس طرح سے لگتی ہیں. اگر آپ لوگ عربک سیکھ رہے ہیں تو بھی بتائیں اور نہیں سمجھ پا رہے تو بھی بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میری ویور ہے، جو کہ میری یوٹیوب فیملی ہے، وہ پریشان تو نہیں ہو رہی. تو چلیں اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لو سمحت کا مطلب ہوتا ہے کہ مہربانی کریں، برائے کرم. سم جو ہے ابھی اس لڑکے نے جواباً کہا ہے. اب سم کا مطلب جو ہے بہت سارے اس کے میننگز بنتے ہیں. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. سم یعنی کہ سناؤ، ٹھیک ہے، اس کے لفظی معنی یہ ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر اس کا مطلب بنتا ہے ڈن، اوکے، جی، ہاں جی، ٹھیک ہے. یہ اکثر جواباً ہی کہا جاتا ہے. سم یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے سن لیا، ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے کسی کو دیکھ کر کہنا ہے سم یعنی کہ سنو، جیسے کہ اسمع، ٹھیک ہے. یہ اس زمرے میں بھی آ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے ریئیکشن ایڈ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ اسٹریٹ دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اثباتك. اثباتي ابشر. اثباتك. اثباتي ابشر. اثباتی ابشر. اثباتک کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تمہاری شناخت. اثبات یعنی کہ ثبوت، اگر ہم اردو میں بولتے ہیں تو ثبوت کہا جاتا ہے یعنی کہ ایویڈنس. یہاں پر اس کا مطلب بنتا ہے تمہاری شناخت. اچھا، اب یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پر جو ہے انتا نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے. انت اثبات نہیں لکھا گیا، جو کہ اکثر ہمارے ایشیا کے لوگ ہیں وہ لوگ بولتے ہیں انتا، ٹھیک ہے. یہاں پر انتا نہیں لکھا گیا لیکن انتا کی جگہ پر کچھ اور لگایا گیا ہے. وہاں پر جو آخر میں کاف ہے، اثبات تک یعنی کہ تمہاری شناخت، یور آئیڈینٹیفیکیشن، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جواباً کہتا ہے اثباتی یعنی کہ میری شناخت، ٹھیک ہے. اثباتی یہاں پر آنا بھی نہیں لگا گیا، ٹھیک ہے. اکثر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار آنا تو لگا نہیں ہے، آنا اثبات یا انا اثباتی، ٹھیک ہے. انا اثباتی بولیں گے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا کیونکہ آلریڈی آخر میں یہ جو یا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے ہی آپ لگائیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ میری شناخت. وہ جو ہے سوالن پوچھ رہا ہے، یعنی کہ اس نے کہا اثباتک تمہاری شناخت، تو جواباً کہتا ہے اثباتی یعنی کہ میری شناخت. تو پھر وہ جواباً کہتا ہے ابشر. ابشر کا مطلب یہاں پر جو ہے جاننا بہت ضروری ہوگا کہ اس کی جو ہے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشخبری، ٹھیک ہے، یا خوش ہو جاؤ. بشر یعنی کہ خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کسی کو ریلیکس، کسی کو مطلب کہ کم ڈاؤن کرنے کے لیے ابشر کہتے ہیں. اور یہ بہت استعمال ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی عربی یا کوئی کلائنٹ آپ کو کوئی کام بتاتا ہے تو آپ اس کو جواباً ابشر کہتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یار اس کو بھی عربی کے کچھ چند لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کے بعد جب بھی کوئی بندہ آپ کو کوئی کام بتاتا ہے تو آپ نے اس کو ابشر کہنا ہے اور مجھے یاد کرنا ہے اور مجھے دعا دینی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور انگلش کو انگلش بولیں گے. یور آئیڈینٹیفیکیشن یعنی کہ اثباتک، مائی آئیڈینٹیفیکیشن یعنی کہ اثباتی، اور ابشر یعنی کہ بی ہیپی، ٹھیک ہے. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں.
والله ما معي إثبات ولا خوف. والله ما معي إثبات ولا خوف. واللہ مو معی اثبات و اخو. سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی چیکنگ کرتا ہے اور ناٹک کر رہا ہوتا ہے، دراصل اس کے پاس ہوتی نہیں ہے. اصل میں آج کا جو کلپ ہے وہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ بندہ جو ہے کسی بچے کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر ہاسپٹل میں آ جاتا ہے. تو تفتیشی جو ہے ہاسپٹل میں آ کر اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ اسی نے ٹکر ماری ہے یا کیا ہوا ہے. تو اس طرح اس سے جو ہے وہ اس سے مزید سوالات کر رہے ہیں عربک میں. ٹھیک ہے، تو اس کو سکپ مت کیجیے گا ویڈیو کو، کیونکہ اس میں جو ہے بہت ہی اہم کنٹینٹ میں نے بنایا ہے. ایک ایک لفظ جو ہے آپ لوگوں کے لیے چن کے نکالا ہے، تو یہ حرف بحرف جو ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے. واللہ ما معائی اثبات و اخو. واللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم، مو معائی یعنی کہ میرے پاس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اثبات یعنی کہ شناختی کارڈ. ٹھیک ہے، وہ اخو یعنی کہ وہ بھائی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، وہ اخو یعنی کہ اے میرے بھائی. ٹھیک ہے، تو مکمل کی ٹرانسلیشن سن لیں کہ واللہ مو معائی اثبات و اخو یعنی کہ اللہ کی قسم میرے پاس شناخت نہیں ہے او بھائی. اور انگلش میں بولیں گے I swear I don't have identification and brother. ٹھیک ہے، اگر جملہ پسند ہے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ما معك إثبات. نعم. ما معك إثبات. نعم. مو معاک اثبات. نعم. اب پولیس والا ہاتھ باندھ کر اس سے کہتا ہے کہ مو معاک یعنی کہ تمہارے پاس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اثبات یعنی کہ شناختی کارڈ، جیسے کہ ہویہ ہوتا ہے، اقامہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اثبات. پھر وہ جواباً کہتا ہے نعم یعنی کہ جی ہاں. تو انگلش میں بولیں گے مو معاک اثبات یعنی کہ ڈو یو ہیو آئیڈینٹیفیکیشن اور نوٹ. تو جواباً کہتا ہے نعم یعنی کہ یس. تقول لي كيف صار الحادث؟ تقول لي كيف صار الحادث؟ تقول لي كيف صار الحادث. تقول لي كيف صار الحادث. تقول لي کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تم کیا بتا سکتے ہو. یہ جو ہے اس سے سوالن تفتیش کر رہا ہے، یعنی کہ انت کلام اب آپ نے یہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تقول لی یعنی کہ کیا تم بتا سکتے ہو. کیف یعنی کہ کیسے. سار یا یہاں پر جو ہے سار جیسے ہی آپ لگائیں گے جب بھی آپ نے کوئی پاسٹ کا جو ہے جملہ بنانا ہے اور سوال کرنے کا یا جواب کرنے کا، تو اس میں آپ نے سار لگانا ہے. سار یعنی کہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ کے لیے بولا جاتا ہے. الحادث یعنی کہ حادثہ، ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے، تو مکمل کی ٹرانسلیشن ہوگی تقول لی کیف صار الحادث یعنی کہ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ حادثہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے، اب اس کے ریئیکشن پر بھی آپ دھیان دیں کہ کس طرح وہ ہاتھ باندھ کر اب کو کہتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حادثہ کیسے ہوا. کین یو ٹیل می ہاؤ دا ایکسیڈنٹ ہیپنڈ. اگر جملہ پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. والله صار الحادث وانا اخوك جيت على ما قالوا بدور هذه سبحان الله فحصلت الحادث حصلت الولد الله يشفيه ان شاء الله. والله صار الحادث وانا اخوك جيت على ما قالوا بدور هذه سبحان الله فحصلت الحادث حصلت الولد الله يشفيه ان شاء الله. والله صار الحادث واخوه جيت على بقاله بدور هذا سبحان الله. سبحان اللہ فحصلت حادث. حصل حادث اللہ یشفی انشاءاللہ. اب ایک ایک لفظ کا مطلب جاننے. جملہ تھوڑا سا طویل ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بھائی ہے یہاں پر ٹرانسلیشن کرنے کے لیے، تو بی ہیپی. واللہ یعنی کہ اللہ کی قسم. صار یعنی کہ ہو گیا. الحادث یعنی کہ حادثہ. وہ اخو یعنی کہ باتوں کے دوران پر یہ اخو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اخو اور میرے بھائی اور بھائی. ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ بنے گی. جیت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ میں آیا تھا. ٹھیک ہے، جیسے ہم بولتے ہیں گیا تھا، یہاں پر جیت کا مطلب ہوگا میں آیا تھا. علی بقالہ یعنی کہ بقالہ میں، بقالہ پر یا بقالہ میں آیا تھا. بدور ہذا یعنی کہ میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کچھ چیز لینے کے لیے، جیسے کہ ہم بہانہ بناتے ہیں. بدور ہذا یعنی کہ میں یہ ڈھونڈ رہا تھا یا کچھ تلاش کر رہا تھا. ٹھیک ہے، بدور کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ سبحان اللہ فحصلت
الحادث یعنی کہ اور میں نے پایا یا میں نے حاصل کیا یا میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کی ٹرانسلیشن یہ بنے گی۔ پھر اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کہتا ہے حصلت حادث اللہ یشفی انشاءاللہ، اور اس کے بعد کہتا ہے پھر ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا اور اللہ اس کو جو ہے صحت دے۔ اللہ یشفی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اللہ اس کو صحت دے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یعنی کہ ایز سون ایز پاسبل، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دے دے، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کریں کہ اللہ کی قسم حادثہ ہوا اور اس کے بعد میرے بھائی بقالہ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور سبحان اللہ پھر حادثہ ہوا، اللہ اسے صحت دے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں بولیں گے I swear the accident happened and brother it was looking for in Baqala, subhanallah, then the accident happened, may Allah grant him recovery inshallah۔ اگر یہ طویل جملہ آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ما معك إثبات وما تعرف مين متسبب في الحادث. ما معك إثبات وما تعرف مين متسبب في الحادث. مو معاك اثبات وما تعرف مين متسبب الحادث۔ اب پولیس والوں میں سے ایک تفتیشی اس کو کہتا ہے مو معاک یعنی کہ تمہارے پاس نہیں ہے، اثبات یعنی کہ شناخت، وما تعرف اور تم نہیں جانتے، مین یعنی کہ کون، متسبب یعنی کہ اس کا ذمہ دار، اس کی وجہ، ٹھیک ہے، حادث کو بولتے ہیں یعنی کہ اس حادثے کا ذمہ دار، ٹھیک ہے۔ چلے اب مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ مو معاک اثبات وما تعرف مین متسبب الحادث یعنی کہ تمہارے پاس شناخت بھی نہیں ہے اور کیا تم نہیں جانتے کہ حادث کا ذمہ دار کون ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے ساتھ بڑا ہی مطلب ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، مو معاک اثبات وما تعرف مین متسبب الحادث یعنی کہ ڈو یو ناٹ ہیو آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈو یو ناٹ نو ہو کازڈ دا ایکسیڈنٹ۔ اگر جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وشايل الولد بطريقة غلط تسببت في إعاقته. وشايل الولد بطريقة غلط تسببت في إعاقته. وشائل الولد بطریقہ غلط تسبب فی عاقدہ۔ اب یہ جو ہے جو نقصان ہوا ہے وہ پولیس والا بتا رہا ہے۔ اب اس میں سے ایک ایک لفظ آپ لوگ جان لیں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ پر یہ ٹائم آ جائے تو کم سے کم آپ کو پتہ ہو کہ وہ سامنے والا کیا رہا ہے۔ وہ شائل الولد اور لڑکے کو اٹھایا، بطریقہ غلط یعنی کہ غلط طریقے سے اٹھایا، تسبب فی اور تم نے جو ہے اس کا سبب بنے ہو، کس کا، عاقدہ بولتے ہیں معذوری کو۔ جیسے کہ کسی کی ہڈی کریک ہو جائے اور آپ غلط طریقے سے اس کو اٹھا لیں، نہ کہ اسٹریچر پہ اٹھائیں، تو وہ زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ معذور ہو سکتا ہے۔ تو اب پولیس نے جو ہے اس کا مطلب راز فاش کرنے کے لیے اس سے پہلے تو تفتیش کی، جب اس نے نہیں بتایا تو پھر پولیس والا کہہ رہا ہے کہ تم نے لڑکے کو غلط طریقے سے اٹھایا جس کی وجہ سے اس کی معذوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وشائل الولد بطریقہ غلط تسبب فی عاقدہ، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ یشفی، اللہ یشفی، اللہ یشفی، اللہ یشفی، اللہ یشفی، اللہ یشفی۔ اب جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو صحت دے، یعنی کہ ایسے بھولا سا بن رہا ہے، پاگل بن رہا ہے کہ اللہ اس کو صحت دے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ مطلب کہ جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ یشفی، اللہ یشفی، یعنی کہ اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو صحت دے۔ كل شيء ضدك وانا مضطر اخذك على الحجز. كل شيء ضدك وانا مضطر اخذك على الحجز. كل شيء ضدك وانا مسترح لك الحجز۔ اب یہ جو ہے اس کو حراست میں لینے سے پہلے اس کو کہتا ہے کل شیء ضدک یعنی کہ سب کچھ تمہارے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے اس کی صفائیاں لی، جب وہ اس پر پورا نہیں اترا تو پھر ایک پولیس والا اس کو کہتا ہے کل شیء ضدک یعنی کہ سب کچھ تمہارے خلاف ہے، وہ آنا اور میں مسترح لک کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ مجبوراً۔ الحجز کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کسٹڈی میں لینا، بک کرنا، ریزرویشن کرنا، ٹھیک ہے، تحویل میں لینا، بہت سے مطلب بنتے ہیں۔ یہاں پر جو پولیس والا کسی بندے کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں تمہیں حراست میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کل شیء ضدک یعنی کہ سب کچھ تمہارے خلاف ہے، وانا مسترح لک الحجز اور مجھے تمہارے لیے مجبوراً ریزرویشن کرنی پڑے گی یا کسٹڈی میں لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ يبيض وجهك.
الله يبيض وجهك. अल्लाह बैज़ वजहक, अल्लाह बैज़ वजहक, यानी कि अल्लाह तुम्हारा चेहरा रोशन करे। उसके बाद जो है ये भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर वो जल्दी से जो है उसको धर लेते हैं। ما سويت شيء يا ابن الحلال، هو اللي قال لي يا اخي. ما سويت شيء يا ابن الحلال، هو اللي قال لي يا اخي. ما سويت شيء يا ابن الحلال هو اللي قال لي يا أخي. اب یہاں پر جو ہے اس کے سارے ثبوت جو ہے غلط ہو جاتے ہیں، اور اس کے آخر میں جو ہے پولیس والے کیا کہتے ہیں، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر وہ چلا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ما سویت شیء۔ اچھا، اب یہ جو جملہ ہے اکثر آپ لوگ کومنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ میں اس طرح سے کیسے کہوں، جس کی ٹرانسلیشن اس میں بتائی گئی ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا دھیان دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ما سویت شیء یعنی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یا ابن الحلال یعنی کہ اے نیک شخص، یا اے حلال کے بیٹے، ابن جو ہے وہ بیٹے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا یعنی کہ اس نے، اللی گالی یہ تو اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو اس نے کہا تھا، اے بھائی یعنی کہ یا اخی۔ تو مکمل جملہ سن لیں، ما سویت شیء یا ابن الحلال ہوا اللی گالی یا اخی، یعنی کہ میں نے کچھ نہیں کیا اے نیک شخص یا اے ابن الحلال، یہ تو اس نے مجھے کہا تھا اے بھائی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کائنڈلی لائک کر دیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کومنٹس میں ضرور اپنی رائے دیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جو کہ ہمارے ریگولر ویور ہیں، جو کہ میری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں، کیا آپ لوگ میرے اس کنٹینٹ سے راضی ہیں یا نہیں، یہ بھی مجھے بتائیے گا۔ اور اب تک کتنی عربک سیکھ چکے ہیں یہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔